پاکستان کرکٹ ٹیم جو بہت برے طریقے سے ایشیا کپ جیت گئی تھی، ان کے اندر تو دراڑیں پڑنی تھی، مختلف قسم کی چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ کون کس کے ساتھ کیا نہیں کر رہا۔ 10 کھلاڑی جو زخمی ہیں ان کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ورلڈ کپ شروع ہونے تک اپنی ٹیم میں واپس آ جائیں گے، کیا وہ مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہوں گے اور وہ کرکٹ کھیل سکیں گے۔ شاہین شاہ آفریدی اور بابر اعظم ان کے درمیان ڈریسنگ روم میں کچھ ہوا، کیا ہوا؟ واقعی یہ ہوتا رہا ہے یا اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے یا ان موقعوں پہ ہوتا ہے جب ٹیم کی پرفارمنس اس طرح سے نہیں رہتی؟ خوش آمدید۔ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے۔ کرکٹ کے ورلڈ کپ سے پہلے بہت سارے ممالک جو کرکٹ کھیلنے ہیں، جنہوں نے ورلڈ کپ میں حصہ لینا، ان کے کھلاڑی زخمی اور ایسے کھلاڑی زخمی ہیں جو کہ اچھے خاصے نمایاں کھلاڑی ہیں، مایہ ناز کھلاڑی ہیں، جن کی وجہ سے ٹیم کی کلیکٹیو پرفارمنس پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ ان کھلاڑیوں میں پاکستانی کھلاڑی بھی ہیں، ان کھلاڑیوں میں انڈین کھلاڑی بھی ہیں، ان کھلاڑیوں میں سری لنکن بھی ہیں، ان کھلاڑیوں میں ساؤتھ افریقہ کے بھی ہیں اور ان کھلاڑیوں میں آسٹریلیا کے بھی ہیں۔ اب یہ ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے۔ ورلڈ کپ شروع ہونے سے سچویشن یہ بن گئی ہے کہ کھلاڑی زخمی ہیں، اور کون سے کھلاڑی زخمی ہیں؟ جن پر کسی نہ کسی حد تک ٹیم کا انحصار ہوتا ہے۔ اس پہ بات ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بات ہوگی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو بہت برے طریقے سے ایشیا کپ جیت گئی تھی، ان کے اندر تو دراڑیں پڑنی تھی، مختلف قسم کی چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ کون کس کے ساتھ کیا نہیں کر رہا، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے انڈین کرکٹ ٹیم جسے تقریباً ایشیا کپ کے فائنل میں ایک واک اوور مل گیا تھا، 10 وکٹوں سے میچ جیت گئے تھے، وہاں پہ پاکستان کی نسبت زیادہ گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ پہلے بات کریں گے کہ 10 کھلاڑی جو زخمی ہیں ان کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ورلڈ کپ شروع ہونے تک اپنی ٹیم میں واپس آ جائیں گے، کیا وہ مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہوں گے اور وہ کرکٹ کھیل سکیں گے۔ اب انڈیا کا لینے اکثر پٹیل ہیں جو سپن بولر بھی ہے اور بیٹسمین بھی بڑا اچھا ہے، وہ زخمی ہو چکا ہے۔ اور کہاں زخمی ہوا تھا؟ ایشیا کپ کے سپر 4 میں، وہاں زخمی ہو گیا، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح ٹراوس ہیڈ ہیں جو آسٹریلیا کے ہیں اور اوپننگ بیٹسمین ہیں، ہاتھ میں ان کے فریکچر آ گیا، اور یہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو سیریز 1 ڈے سیریز کھیل رہے تھے وہاں پر ہوا۔ مکمل طور پر نہیں پتہ آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے۔ اسی طرح شہریار آئر ہیں جو انڈیا کی کرکٹ ٹیم کا ایک ایسا کھلاڑی ہے کہ جس پر کسی حوالے سے انحصار بھی کیا جاتا ہے، ان کا بھی نہیں پتہ، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ بیک انجری ہوئی ہے ان کو، اور وہ انٹیگرل پارٹ رہے ہیں۔ ایشیا کپ میں کھیلتے ہوئے تھے، لیکن امید ہے کہ شاید وہ کھیل سکیں۔ اسی طرح سے دشمانتا چیمیرا، یہ سری لنکا کے فاسٹ بولر ہیں، یہ لنکا پریمیئر لیگ کھیلتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے، شولڈر پہ زخم آیا تھا ان کے، جس کی وجہ سے ایشیا کپ میں وہ نہیں جا سکے تھے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں رچ رانچے، ساؤتھ افریقہ کے فاسٹ بولر ہیں، بیک انجری ہوئی ہے ان کو، اور اس کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ کھیل سکیں گے ورلڈ کپ کے نہیں۔ سری لنکا کے یہ ایک بالر ہیں ونندا ہاراسنگا، یہ بھی آل راؤنڈر ہیں، اور یہ بھی لنکا پریمیئر لیگ کھیلتے ہوئے تھائی میں سٹرین آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایشیا کپ میں بھی حصہ نہیں لے سکے تھے۔ اس طرح سری لنکا کے ایک اور کھلاڑی ہیں مہیش ٹھیکچانے، اب یہ بھی سپر 4 میں پاکستان کے خلاف کھیلتے ہوئے ہیمسٹرنگ انجری ہوئی تھی ان کو، ان کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا۔ نسیم شاہ پاکستان کے بالر ہیں، پیس بالر ہیں، شولڈر پہ انجری ہے، ایشیا کپ سپر 4 میں کھیلتے ہوئے ان کا ہوا تھا، ہم بھی پریشان ہیں کہ نسیم شاہ کھیل سکیں گے کہ نہیں کھیل سکیں گے۔ پھر حارث رؤف ہیں، حارث رؤف بھی انجری ہوئی ہے انڈیا کے خلاف ایشیا کپ میں کھیلتے ہوئے۔ پریشانی ہے کہ کیا حارث رؤف ورلڈ کپ کھیل سکے گا نہیں کھیل سکے گا۔ اور آخری کھلاڑی ہیں جو ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی، نیوزی لینڈ کے کھلاڑی ہیں ٹم ساؤڈی، یہ فریکچرڈ تھمب ہے ان کا، انگلینڈ کے خلاف جو 1 ڈے سیریز ہوئی تھی اس میں کھیل رہے تھے اور پھر زخمی ہو گئے۔ کہا نہیں جا سکتا کہ کھیل سکیں گے کہ نہیں کھیل سکیں۔ کرکٹ میدان میں یہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی میدان ہو کھیل کا، ورلڈ کپ ہو یا کوئی بڑا ٹورنامنٹ ہو، کھلاڑیوں کا زخمی ہونا، انجرڈ ہونا یا مکمل طور پہ فٹ نہ ہونا، کھیلنے کے قابل نہ ہونا ایک روٹین کی بات ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد میں، اور بڑے بڑے پلیئروں کا
کھلاڑیوں کا انفٹ ہو جانا، انجرڈ ہو جانا، زخمی ہو جانا، یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھا کھیل نہ دیکھ سکیں. اس کا بیک اپ کتنا مضبوط ہے، کس ٹیم کا بیک اپ کتنا مضبوط ہے، کیا الٹرنیٹ کھلاڑی، متبادل کھلاڑی ان ٹیموں کے پاس ہیں. جن جن ٹیموں کے پاس متبادل کھلاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے نا، ان کو شاید اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان ٹیموں کو فرق پڑ سکتا ہے جن کا بیک اپ مضبوط نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا ایشیا کپ بڑے آرام سے جیت گیا، 10 وکٹوں سے جیتا. انڈیا میں ایک عجیب و غریب سچویشن بن گئی ہے. پاکستان میں تو چلو بننی تھی کہ پاکستان بہت برے طریقے سے ایشیا کپ سے باہر ہوا، فائنل بھی نہیں پہنچ سکا. اب وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ شاہین شاہ آفریدی اور بابر اعظم ان کے درمیان ڈریسنگ روم میں کچھ ہوا. کیا ہوا، واقعی یہ ہوتا رہا ہے یا اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے، یا ان موقعوں پہ ہوتا ہے جب ٹیم کی پرفارمنس اس طرح سے نہیں رہتی. اب ہوا یہ کہ شاہین شاہ آفریدی نے وہ مہندی کی ایک رسم کی، ان کی شادی ہو رہی ہے، مہندی کی ایک رسم کی. ان میں انہوں نے ایک تصویر چلائی بابر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے. لوگوں کو تاثر دیا کہ جو باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. لیکن کیا کیا جائے، جو شاہین شاہ آفریدی کے سسر ہیں شاہد آفریدی، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں 1-1.5-2 مہینے کے لیے چیف سلیکٹر ہوا تھا، تو مکی آتھر مجھے کچھ اور کہتا تھا، بابر اعظم کچھ اور کہتا تھا، کھلاڑی کچھ اور کہتے تھے. انہوں نے کہا کمیونیکیشن ان کے درمیان نہیں ہے، مکی آتھر اور بابر اعظم کے درمیان اور کھلاڑیوں کے درمیان. اب کمیونیکیشن نہیں ہے تو کس طرح سے آپ سنبھل کر اور اکٹھے ہو کے کھیل سکتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے. اب شاہین شاہ آفریدی سے پوچھے کہ آپ کے سسر کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن کوئی بات تو ایسی ہے جو اس طرح سے باہر آ رہی ہے. بہرحال اس طرح کی شکست ہو جائے اور اس طرح سے ایک ٹورنامنٹ میں جس میں پوری دنیا کی کرکٹ کی بڑی بڑی ٹیمیں نہ ہوں، اس کے باوجود آپ باہر ہو جائیں، تو اس طرح کی چیزیں سر اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. انڈیا کو لے لو، انڈیا تو میچ جیت گیا، ایشیا کپ جیت گیا، بڑے آرام سے جیت گیا. انڈیا میں کیا ہوا، اب آنے والے دنوں میں ورلڈ کپ سے پہلے انڈیا نے کھیلنا آسٹریلیا کے ساتھ 1 ڈے سیریز کھیلنی. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی روہت شرما جو کپتان ہے وہ بھی باہر، وراٹ کوہلی صاحب بھی باہر، پانڈیا بھی باہر، ہاردک پانڈیا بھی باہر اور کلدیپ یادو بھی باہر. اب یہ کیوں باہر ہیں؟ 4 بندے ریسٹ کریں گے، 2 ون ڈے میں نہیں کھیلیں گے، تیسرے میں کھیل لیں گے، ریسٹ کر رہے ہیں. اور کے ایل راہل جو وکٹ کیپر بیٹسمین ہے وہ ٹیم کا کپتان ہوگا. اب کے ایل راہل جو ہے نا وہ سنیل سیٹھی انڈیا کا بہت مشہور فلم سٹار رہا ہے، اس کا وہ داماد ہے. یعنی کہ سنیل سیٹھی کی بیٹی بھی تھوڑی دیر کے لیے فلموں میں آئی تھی، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ میرا کام نہیں بنے گا تو مجھے ایک اچھا گھر دیکھ کے، گھر والا دیکھ کے شادی کر لینی چاہیے. تو کے ایل راہل سے انہوں نے شادی کر لی. سنیل سیٹھی نے تو اپنا فارم ہاؤس بھی دینے کی کوشش کی تھی کہ بیٹی اور داماد کو دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی بڑی مہربانی. تو کے ایل راہل کر رہے ہیں وہاں پر. اب 4 کھلاڑی باہر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روہت شرما نے خود کہا ہے کہ جی محمد سراج جس نے 6 وکٹیں لی تھیں، انہوں نے کہا جی وہ 7واں اوور کرانے کے بعد بھی اوور کروانا چاہتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ وہ 7 وکٹیں اگر لے لیتے ہیں تو انڈیا کا ریکارڈ، پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دے گا. لیکن روہت شرما کہتا ہے کہ مجھے ڈریسنگ روم سے ٹرینر کا میسج آیا تھا گراؤنڈ میں کہ سراج بہت اوور کر رہا ہے اور کنٹینیوسلی اوور کر رہا، 7 اوور کر دیے، اس کو ریسٹ کرنے دو، میچ ہم تقریباً جیت چکے ہوئے ہیں. تو روہت شرما کہتا ہے میں کپتان ہونے کے ناطے سے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کون سا پلیئر ہے کہ جس کو آرام کی ضرورت ہے، وہ اپنی پرفارمنس تو دے گیا. کہتے مجھے افسوس تو ہے کہ اگر 7ویں وکٹ وہ لے لیتا تو انڈیا کے سارے پچھلے ریکارڈ وہ توڑ دیتا. اور وہ چاہ رہا تھا، محمد سراج یہ چاہ رہا تھا کہ وہ 7 اوور بعد بھی کرائے. اسے یقین تھا کہ میں 7ویں وکٹ بھی لے لوں گا. اب وہاں پر تو یہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر اگر یہ اکثر پاٹیل کی بات کی ہے کہ وہ زخمی ہے، اکثر پاٹیل یہ جگہ کون کھیلے گا، یہ اب انڈیا میں مسئلہ بن گیا. اجیت اگرکار جو ہمارے دور میں جب ہم کرکٹ دیکھا کرتے تھے تو وہ فاسٹ بالر تھا، پیسر تھا انڈیا کا. کچھ میچوں میں واقعی اس نے ایسی بالنگ کی تھی کہ جو انڈیا کی جیت میں جس کا حصہ بنتا تھا. اب اجیت اگرکار جو ہے نا چیف سلیکٹر ہیں
انڈیا کا جو کرکٹ بورڈ ہے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے, دیکھنے میں یہ آ رہا ہے دیکھ کہ بھائی یہ بات ایسے ہو رہی ہے جیسے اگرکار جیسا جو چیف سلیکٹر ہے مرضی اس کی چل رہی ہے. یا تو وہ کرکٹ کے پرانے کھلاڑیوں کو یا کرکٹ کے جو اس وقت کرکٹ کھیل رہے ہیں ان سے زیادہ مشورہ نہیں کرتے, خود انٹیلیجنٹ ہوں گے بہت, یا پھر جن سے مشورہ کرتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوں گے. اب ان کے درمیان ہوگی, انہوں نے کہا کہ جی وہ روی چندرا اشوان وہ آئے گا اس کے, یا پھر وہ واشنگٹن سندر ہے وہ آئیں گے. اب کہنے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اجیت اگرکار وہ یہ کہہ رہا ہے کلدیپ یادو, وہ کہہ رہا ہے ورلڈ کپ میں اگر ٹرمپ کارڈ کوئی ہوگا ہمارے ہاتھ میں, انڈیا کے ہاتھ میں, تو کلدیپ یادو ہوگا. وہ روہت شرما کی بات نہیں کر رہا, چیف سلیکٹر انڈیا کا روہت شرما کی بات نہیں کر رہا, وراٹ کوہلی کی بات نہیں کر رہا, سراج کی بات نہیں کر رہا, کسی بڑے پلیئر ہاردک پانڈیا کی بات نہیں کر رہا. وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ کلدیپ یادو. کیوں کر رہا ہے وہ؟ کیونکہ اگرکار جو آئی پی ایل ہے اس میں جو دہلی کیپٹل ہے اس کا بھی کوچ رہا ہے, اور دہلی کیپٹل کی طرف سے یادو کھیلتا رہا ہے. اسے پتہ ہے, وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی پلیئر کسی بڑے سے بڑے کھلاڑی کو پریشان کر سکتا ہے جس میں سکل ہے تو وہ کلدیپ یادو ہے. اب کہنے کو تو وہاں پر باقی پلیئر بھی آتے ہیں, عرفان پٹھان بھی آ گیا, ہربھجن سنگھ بھی آ گیا, کچھ اور پلیئر بھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ فلانا پلیئر پڑا ہوا ہے, فلانا پلیئر پڑا ہوا, آپ اس کو لے لیں, آپ اس کو لے لیں, ہم کرکٹ کھیلتے رہیں, ہمیں پتہ ہے یہ. لیکن اجیت اگرکار یہ کس طرح کا ہے, یہ سن نہیں رہا کسی کی. اگرکار کی ایک چیز ہے کہ وہ کرکٹ سے اس نے پیسے کمائے نہیں کمائے, آئی پی ایل تو کھیلتا رہا ہے, کلکتہ نائٹ رائڈر کے ساتھ بھی تھا, دہلی کیپٹل کے ساتھ بھی تھا. 41 کروڑ روپے بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے میرے خیال میں. 41 کروڑ روپے, حالانکہ انڈین کرکٹرز کے لیے جو خاص طور پہ آئی پی ایل کھیلتے رہے اس میں تو اربوں روپے انہوں نے صرف سیلری میں بنائے ہیں. یہ کسی ایڈورٹیزمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں, انڈورسمنٹ کی بات نہیں کر رہا. ان کے 7 پلیئر ہیں آئی پی ایل کے جو ارب پتی ہو چکے ہیں, سیلری جو سیلری ملتی رہی ہے اب تک جو فرینچائز کی طرف سے کھیلتے ہیں. تو 41 کروڑ روپے کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اجیت اگرکار جو ہے وہ کوئی بہت بڑا پلیئر نہیں رہا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سینٹر آف ایکسیلنس جو اجیت نے اپنی بنائی ہے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کرکٹ کے اوپر, جو اس کی ایکسپرٹیز ہیں وہ بڑی نمایاں رہی ہیں. لوگ اس کے ہیں بڑے کہ کانورسیشن میں جب وہ جاتا ہے تو پھر وہ واقعی مات دے دیتا ہے. یہ کچھ لوگوں کا جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان کا کہنا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات ہے کہ کرکٹ ہی کے انڈیا کے کرکٹ کے سابق جو بڑے بڑے کھلاڑی بالر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان کو تو بہت بڑا یا تو مینڈیٹ مل گیا یا پھر یہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے. کیونکہ چیتن شرما کے جانے کے بعد اجیت جب آئے تھے, جب چیف سلیکٹر ہوئے, تو بہت سارے کرکٹ بورڈ کے جو نمایاں لوگ ہوتے ہیں نا کلیدی عہدوں پہ, وہ سنا ہے کہ اجیت کے بہت قریب ہو گئے ہیں, یا اجیت کی شخصیت ایسی ہوگی جو اپنے ارد گرد منڈلانے پہ مجبور کر دیتی ہو بڑے سے بڑے بندے کو. اب یہ چیزیں دیکھنے والی ہے. ایک تو کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے, اس کے لیے 10 کھلاڑی میں نے وہ چنے ہیں جو واقعی پرومیننٹ کھلاڑی اپنی ٹیم کی طرف سے, جن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کرکٹ کھیل سکیں گے ورلڈ کپ کے دوران کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں بھی سیاپا پڑا ہوا ہے کرکٹ ٹیم کے اندر, اور پاکستان میں بھی سیاپا پڑا ہوا ہے ٹیم کے اندر. اب پاکستان میں سیاپا پڑنا سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ میچ ہار گئے تھے, بہت برے طریقے سے ہار گئے تھے, ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے تھے. تو ہماری تو سمجھ میں آتی ہے جب کوئی ٹیم, بڑی ٹیم کسی ٹورنامنٹ سے باہر ہوتی ہے تو درمیان میں چیزیں, آوازیں, چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن انڈیا تو بڑے آرام سے جیتا تھا. اور انڈیا میں ویسے بھی ہے کہ جناب وہ ایڈیڈاس جو ہے جو سپانسر کر رہا ہے جرسی انڈیا کی, اس نے کوئی نمایاں چیزیں چینج کی ہیں. 3 کا ڈریم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا 2 ورلڈ کپ جیت چکا ہوا ہے, تیسرے کے اوپر نظر ہے کہ یہ ورلڈ کپ بھی انڈیا جیت جائے گا. اب وہ جرسی کس طرح کی ہے, 3 اسٹرپس ہیں اس میں, سفید اسٹرپس ہوتے تھے, اب ایڈیڈاس نے چینج کر دیا.
اب وہ 3 سٹرپس سفید کی بجائے ٹرائی کلر میں ہیں. ٹرائی کلر کیا ہے؟ انڈیا کا جھنڈا ہے. اب کہاں سے نیشنلزم ایڈیڈاس نے ڈالا کہ جرسی کے اندر جو نمایاں طور میں پرومیننٹ، یہ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں، ایک اور طریقے سے کام ہوتا ہے. ہماری طرح تھوڑی کام ہوتا ہے کہ منہ چک کے فیصلہ کر لیا. بڑا سوچ سمجھ کے کارپوریٹ سیکٹر کا پیسہ انوالو ہوتا ہے. ایڈیڈاس بہت بڑی کمپنی ہے اور جرسی انڈیا کی ایڈیڈاس دے رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہو گئی، پیرلل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہر کوئی ورلڈ کپ، جب بھی کوئی ورلڈ کپ ہوتا ہے کرکٹ کا، تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے کہ ایک طرف کھلاڑی، 10 کھلاڑی مختلف ٹیموں کے انفٹ ہیں، انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، وہ فٹ ہو کر آ سکیں گے، نہیں آ سکیں گے، اس کا نہیں کہا جا سکتا. دوسری طرف انڈین کرکٹ ٹیم میں بھی کچھ چیزیں باہر آ رہی ہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم میں بھی کچھ چیزیں باہر آ رہی ہیں. آنے والے وقت میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.